خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: فلا، پس نہیں، وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتی، یہاں تک کہ، یحکموک، وہ منصف بنائے آپ کو، فیما، اس معاملے میں جو، شجرہ، اختلاف ہوا، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، لا یجدو، نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس میں سے جو، قضیتا، آپ نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُوا، اور وہ مان لیں، تسلیما، پوری طرح مان جانا، ولو، اور اگر، انا، بے شک ہم، کتبنا، ہم لکھتے، علیہم، ان پر، ان اقتلوا، کہ قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، او اخرجوا، یا نکلو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اس کو، الا، مگر، قلیل، تھوڑے، منہم، ان میں سے، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، فعلوا، وہ کرتے، ما یوعظون، جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہی، ساتھ اس کے، لکانا، البتہ ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، واشد، اور زیادہ شدید، تثبیتا، ثابت رکھنے میں، وَإِذًا، اور تب، لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ ہم دیتے ان کو، من لدنا، اپنے پاس سے، اجرا عظیما، اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو، صراطا مستقیما، صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی. تفسیر: فلا وربک، پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی. یہاں تیرے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے. کون؟ منافقین یا دیگر کوئی بھی لوگ، حتی، یہاں تک کہ، یحکموک، وہ منصف بنائے آپ کو، وہ فیصلہ مانے آپ کا، فیما، اس معاملے میں جو، شجرہ، اختلاف ہوا. شجرہ کا لفظ شین جیم رے سے ہے. شجر درخت کو کہتے ہیں. درخت میں شاخیں ہوتی ہیں اور ایک درخت کی شاخیں دوسرے شاخوں سے الجھتی ہیں. اسی سے اس کا مفہوم اختلاف اور جھگڑا ہے. فیما، اس معاملے میں جو، شجرہ بینہم، ان کے درمیان
اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، یعنی جس معاملے میں وہ باہم الجھے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے، جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر سے فیصلہ کروانے کے لیے گیا، لیکن بعض محدثین نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے اس کی وضاحت کی ہے۔ صحیح واقعہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، زبیر بن عوام، اور ایک آدمی کے درمیان پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، یعنی کھیت کو پانی لگانے کے معاملے میں۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد ہے، یعنی آپ کا رشتہ دار ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو، جھگڑا ہو، تو انہیں چاہیے کہ اپنا فیصلہ آپ سے کروائیں۔ خاص طور پر آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا۔ اور پھر جب آپ سے فیصلہ مل جائے تو کیا کریں؟ ثم لا یجدوا، پھر نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، کیا نہ پائیں؟ حرجن، کوئی حرج، تنگی۔ حرج کہتے ہیں کسی چیز کا ایک جگہ جمع ہونا، تنگ ہونا، یعنی ان کا دل نہ گھٹے۔ کس معاملے میں؟ مما قضیتا، اس میں سے جو آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور وہ تسلیم کر لیں، مان لیں، تسلیمہ مان جانا، یعنی آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو پوری طرح مان بھی لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کا تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جب تک ہم اپنی مرضی سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور آپ کے فیصلوں کو اہمیت نہ دیں، اس وقت تک ایمان خطرے میں ہے۔ ایک مومن کا کام کیا ہے، ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کے فرامین پر، آپ کے طرف سے آئی ہوئی ہدایات پر دل سے راضی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ خود موجود تھے، لیکن آپ کے بعد اب آپ کے وہ فرامین جو صحیح احادیث کی شکل میں ہم سب کو ملتے ہیں، ان پر عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے، اور خصوصاً ان معاملات میں جہاں مسلمانوں کے درمیان باہم کوئی اختلاف ہو جائے، باہم کوئی جھگڑا ہو جائے۔ پھر جیسا کہ اس سے پیچھے بھی آیت میں گزر چکا ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ تو یہاں بھی اسی بات کی مزید تاکید ہے کہ جب تک آپ کی طرف لوٹانے کے بعد اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس پر راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ فرمایا گیا فلا وربک، نہیں سے جب کوئی بات شروع ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی تاکید کی بات ہوتی، یعنی ان کا خیال غلط ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہے۔ اور پھر وربک، قسم ہے تیرے رب کی، یعنی اتنی شدت سے اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ باہم اختلافات میں اصل منصف اور خصوصاً دینی معاملات میں کون ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں۔ مثلا پیچھے آپ نے دیکھا کہ تیمم کی رخصت دی گئی مسلمانوں کو کہ اگر پانی نہ ملے، بیمار ہو تو تیمم کر لو۔ اب بعض اوقات دیکھا گیا کہ لوگ اس پر راضی نہیں ہوتے، اس رخصت کو لینے پہ ان کی تسلی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہم پاک ہی نہیں ہوئے، وہ نماز چھوڑ دیں گے لیکن اس رخصت کو نہیں لیں گے۔ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک فیصلہ ہو گیا، آپ نے ایک چیز کی رخصت بتا دی۔ اسی طرح سفر میں نماز قصر کرنا،
بعض لوگ اس رخصت کو قبول نہیں کرتے. تو دین میں جو رخصتیں آپ کی طرف سے ہمیں ملی، ان رخصتوں کو بھی خوشی سے قبول کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس پر دل کی تسلی کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ سوچنا کہ پتہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کریں جیسے اس کے دیے ہوئے احکامات یا عزائم کو قبول کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ اس کے شان نزول میں یہ بتایا، اور ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ آیت پچھلے واقعے کا تتمہ ہے، یعنی اختتامیہ ہے. وہ جو بشر منافق کا واقعہ ہے، اگرچہ وہ ضعیف بتایا جاتا ہے، تو بعض مفسرین کی رائے میں یہ آیت ان پچھلے آیات کا خلاصہ ہے، کنکلوژن ہے. اور دوسرا اس کا شان نزول وہ واقعہ بتایا جاتا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ تو اب بات ہے ان لوگوں کی، لیکن ذرا ہم اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی بات کو بھی اتنی ہی خوشی سے لیتی ہوں جتنی قرآن پاک میں لکھی ہوئی بات کو؟ کیا میں آپ کے حکم کو بھی اللہ کا حکم سمجھتی ہوں؟ کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اور خاص طور پر وہ احکامات جو ہماری خواہشات کے خلاف جاتے ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ کر دین کی بات پہ عمل نہیں کرتے، یہ کون سا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، حدیث ہی ہے نا، تو کیا ہوا. لیکن ایک مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہوتا. جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات درست ذرائع سے مجھ تک پہنچی ہے تو اس پر کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو قبول کر لے، مان لے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھتے ان پر، لکھتے ان پر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان پر یہ ذمہ داری عائد کر دیتے، ان پر لازم کر دیتے. کیا بات؟ ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو. اذ اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ. ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اس کو. الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے. یعنی ایسے لوگ جو آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کرنا چاہتے، چھوٹے چھوٹے احکامات میں آپ کی بات کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں سے اگر کوئی بڑا مطالبہ کیا جاتا تو وہ بالکل بھی اس کو تسلیم نہ کرتے. اور یہاں ان کے نفاق کا پول کھل جاتا. یعنی یہ منافقت کی علامت ہے کہ ایک طرف انسان یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اور دوسری طرف جب آپ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ ہو. یہ اس کے قول و فعل کا تضاد ہے. تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کرتے، آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے، وہ لوگ قربانی کے موقع پر کبھی بھی قربانی نہیں دے سکتے. قربانی دینا کیا ہے؟ میدان جنگ میں نکلنا، اپنی جان دینے کو تیار ہونا یا ہجرت کرنا. تو فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے ہم ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیتے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے. ان اقتلوا انفسکم پیچھے گزر چکا ہے. فرمایا کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ان کے لیے لکھ دی جاتی، ان پہ ذمہ داری ڈالی جاتی، تو یہ کبھی بھی نہ کرتے. حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اطاعت یا انکار کا رویہ دراصل انسان کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے. چھوٹے گناہوں سے بچنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کی جھجک اتر جاتی، پھر وہ بڑے گناہوں میں جا پڑتا ہے. سنتوں کی پابندی کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے، مثلا نماز کے بعد؟ کیونکہ انسان پھر
فرض کی حفاظت کرتا ہے. تو جو شخص مستقل طور پر سنت چھوڑ دے اس کے لیے کسی وقت فرض چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو شخص کنارے پر رہ کر کوئی کام کرے تو ممکن ہے کہ کسی وقت وہ کنارے سے دوسری طرف جا پڑے. مثلا اگر آپ کسی چھت کے کنارے کنارے پہ چل رہے ہوں بیچ میں چلنے کی بجائے تو عین ممکن ہے کہ آپ نیچے جا گریں. بالکل اسی طرح بعض لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کریں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو فالو کریں، مثلا آپ دیکھیں کہ مسواک سے دانت صاف کرنا، یا سنت کے مطابق ٹوائلٹ میں بیٹھنا، یا سنت کے مطابق سونا، رات کو دائیں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کر دائیں پہلو پہ لیٹنا. جب اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں تو عام طور پر لوگ اس کو ریجیڈیٹی خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی کیا، چھوٹی چھوٹی بات میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ تو دین بڑا مشکل ہو گیا. حالانکہ یہ ایک لائف سٹائل کی بات ہے، ایک ڈسپلن کی بات ہے، ایٹیکیٹس اور مینرز کی بات ہے. کیا ایٹیکیٹس اور مینرز کو آپ ریجیڈیٹی کہتے ہیں؟ کبھی نہیں. تو دین میں بھی کچھ آداب ہیں، کچھ اخلاق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. تو جسے آپ نے اسوہ حسنہ مان لیا، کہہ دیا، تو پھر اس کی چھوٹی بات ہو یا بڑی، اس کو ماننے میں آخر کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہونی نہیں چاہیے، کوئی تردد ہونا نہیں چاہیے، انسان کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. خوشی کے ساتھ سنت کو فالو کرنا چاہیے اور اس پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ میں دنیا کے گریٹسٹ، بہترین، سب سے معزز ترین، سب سے اہم ترین اور مالک کائنات کے محبوب ترین انسان کو فالو کر رہی ہوں. اس میں خوشی ہونی چاہیے، اپنا ایک اعزاز سمجھنا چاہیے، نہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف کر کے اور اپنی مرضی اور اپنی عقل اور اپنی باتوں پہ خود عمل کر کے یا دوسروں کو کروا کے. اس میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں. تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ چھوٹی چیزوں میں عمل نہیں کر سکتے وہ بڑی چیزوں میں کبھی نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے دل کی قربانی چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں کر سکتے تو اللہ کی خاطر اپنی جان، اپنا مال اور اپنا گھر کب قربان کر سکتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. تو پھر یہ بڑے حکم تو مان ہی نہ سکتے مگر ان میں سے بہت تھوڑے ایسے نکلتے جو یہ سب کچھ کر سکتے. اصل میں مسلمانوں کو چھوٹی باتوں سے بڑی باتوں کی طرف آنے کی تربیت دی جا رہی ہے. بڑے بڑے کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو چھوٹا کام کرنا جانے. جو شخص چھوٹے کام کو حقیر سمجھتا ہو، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہو، اپنی انا کے خلاف سمجھتا ہو، وہ شخص کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا. عام طور پر زندگی میں لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کبھی ایسا کام کہہ دیا جائے جو ذرا ان کے درجے مرتبے سے کم ہو تو وہ اس میں اپنی توہین سمجھنے لگتے ہیں کہ میری تو انسلٹ کر دی گئی، مجھے یہ کام کہا گیا، یہ میں کروں. نہیں، جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو چھوٹا کام کیا اور بڑا کیا، جو بھی حصے میں آ جائے، جہاں کے لیے بھی اللہ چن لے، جو بھی کام ہم سے لے لے، وہی ہمارے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائی گئی ہمیں، وہ ساری سائنٹیفکلی اپروو ہو رہی ہیں کہ اسی میں انسان کی خیر اور بھلائی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جنت میں جانے کا راستہ مصلحتوں کی قربانی مانگتا ہے، انہیں عبور کرنا پڑتا ہے، مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر دین پر چلنا پڑتا ہے. جو لوگ ہر چھوٹی بڑی بات پر پیچھے رہ جائیں وہ پھر کام نہیں کر سکتے. پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ کر لیتے مَا يُعَظُونَ بِهِ، جس کی وہ نصیحت کیے جا رہے ہیں، جس کا ان کو واعظ کیا جا رہا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات ان کو مل رہے ہیں، جو چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں،
اگر وہ انہیں مانتے چلے جائیں تو یہ ان کے اپنے ہی حق میں بہتر ہو. وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ شدید ثابت قدم رکھنے میں، یعنی یہ ان کے پیر جمانے میں بہت اچھا ثابت ہو، بہت بہتر ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر جمانے کے لیے بڑے بڑے قدم نہیں اٹھائے جاتے. کیسے جماتے ہیں پیر؟ سنبھل سنبھل کے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے. تو دین میں بھی پختگی چھوٹے چھوٹے کاموں، چھوٹی چھوٹی قربانیوں اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے آتی ہے، جنہیں بہت سارے لوگ چھوٹا سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، جنہیں چھوٹا سمجھ کر منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ بیسک ٹریننگ اور بیسک تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں. جہاں بیسکس میں کمی ہوتی ہے پھر وہاں بڑے بوجھ اٹھائے نہیں جا سکتے. اس لیے دین کا معاملہ چھوٹا ہو کہ بڑا، کسی بھی حکم کے آنے پر یہ پوچھنے لگ جانا یہ فرض ہے کہ سنت ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے، ان بحثوں میں پڑ جانا اور باتوں کو اگنور کر دینا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کو پا لیتا ہے، وہ چھوٹے راستوں سے بھی بڑا بن جاتا ہے. کیونکہ اصل بڑائی تو وہاں ہے، اصل بڑائی بڑے بڑے کام کرنے میں نہیں ہے. یہ تو اس کی تقسیم ہے، کسی سے کوئی کام لے لے، کسی سے کوئی لے لے، لیکن دیکھا تو اندر جائے گا کہ چھوٹا کام یا بڑا کام کرنے والے کا جذبہ اور نیت اور ارادہ کیا تھا. فرمایا اگر یہ ان احکامات پر عمل کرتے رہیں جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو اس سے انہیں دین میں ثابت قدمی نصیب ہو، پھر یہ جم جائیں. کتنا گہرا تعلق ہے ان دو باتوں میں. جیسے باڈی کو کسی بڑے کام کے لیے ٹرین کرنے کے لیے پہلے اس کو وارم اپ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے بڑا بوجھ اٹھانا ہو تو ایک دم نہیں اٹھا سکتے، چھوٹے چھوٹے بوجھ اٹھاتے اٹھاتے آپ بڑے اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. کہتے کہ الیکٹرانک کی بہت بڑی بھاری مشینری میں بھی اگر ایک چھوٹا سا آئی سی بھی ختم ہو جائے تو وہ مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے. بیرونی ممالک میں مانٹیسری میں سب سے زیادہ ٹرین ٹیچر رکھی جاتی ہیں کیونکہ ابھی بیس بن رہی ہے. پرسنالٹی گرومنگ کے بارے میں کتاب پڑھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے بیبی سٹیپس لیں، اور آپ بیبی سٹیپس لیں گے یعنی چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں گے تو آپ بڑے بڑے کام کر سکیں گے، تب آپ کے اندر نکھار آئے گا. جیسے ریس لگاتے وقت پہلے آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، سلو سپیڈ رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے تو آپ خود بخود تیز ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے بہت بڑی ہیوج، تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس میں کنکریٹ ڈالی جاتی ہے، باریک پتھر ڈالے جاتے ہیں، بڑے بڑے پتھر نہیں ڈالے جاتے کیونکہ ان کے اندر وہ مضبوطی نہیں جو چھوٹے پتھروں میں آتی. بڑے پتھروں کے بیچ میں گیپ رہ جاتا ہے اور چھوٹے آپس میں جل جڑ جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان نے ہماری سوچ بالکل الٹ کی ہوئی ہے نا. اس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر کے ہمارے پورے سسٹم پر سوچ کو چینج کر دیا اور ہمیں چھوٹی نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ کیا کرنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم ہر چھوٹے کام کو یہ کہہ کے آگے گزر جاتے، اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ نہیں کروں گا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. حالانکہ دیکھا جائے تو چھوٹے کام آسان ہوتے ہیں لیکن انسان انہیں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا اسے کئی شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں 100 کا لفظ آتا ہے کیونکہ اس میں نام نہیں اتنا بنتا نا، وہ عموماً اتنا کاؤنٹ نہیں ہوتا یا اس کی اتنی شہرت نہیں ہوتی. تو جب ہم شہرت پسند ہو جاتے ہیں، جب ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، جب ہم لوگوں سے ریوارڈ چاہتے ہیں، جب ہم لوگوں کی نظروں کے متلاشی ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کی تعریفیں چاہتے ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی سالڈ کام نہیں کر سکتے. ہم صرف دکھاوے کے کام جو بڑے بڑے نظر آئیں وہی کر سکتے ہیں، اور جب تک بڑی بلڈنگز کے نیچے چھوٹے پتھروں کی بنیاد نہ ہو وہ قائم نہیں رہ سکتی. آج بھی میں صبح پڑھ رہی تھی تو میں غور کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ابتدا میں کیا چیز فرمائی، پھر البقرہ میں بالکل بنیادی طور پر تاریخی کردار بنی اسرائیل کا بتایا، آل عمران میں ایک اچھی پرسنالٹی کی گرومنگ کے لیے صفات بتائیں، پھر النساء میں جو نیگیٹو انسان کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں ان کی نشاندہی،
کی جا رہی ہے. اور پھر تاریخی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ آل عمران میں جنگ بدر اور پھر احد پر تبصرہ ہے، اور النساء میں آپ دیکھیں گے کہ احد کے بعد احزاب تک کے حالات اس میں بیان ہوئے ہیں. اس کا دور زیادہ یہاں پر ڈسکس ہوا ہے. یہ چیز مجھے اس سال قرآن پاک پڑھاتے ہوئے محسوس ہوئی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو ہر دفعہ انسان ایک نئی چیز سیکھتا ہے، ایک نئی دریافت ہوتی ہے جو پڑھتے رہنے سے خود اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ پھر ڈالتے ہیں. یہ چیزیں کتابوں میں پھر نہیں ملتی، کہیں سے لکھی بھی نہیں بسا اوقات آپ پڑھ سکتے. اور اس کے لیے بھی کیا ہے، کئی سال کے پیچھے محنت ہے پڑھنا. اب بھی میں بالکل ایسے پڑھتی ہوں جیسے ایک بچہ پڑھتا ہے نا، میں اس طرح پڑھ کے آتی ہوں. مجھے کچھ نہیں ہے، بالکل ذہن خالی کر کے بیٹھتی ہوں صبح، مجھے کچھ نہیں آتا. اب سمجھنا یہ کیا ہے، کیونکہ اگر میں یہ سوچوں مجھے پہلے ہی پتا ہے اس کا کیا پڑھنا، چلو آگے اس کی کیا ضرورت، تو وہ سمجھ نہیں آتی. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنی پڑتی، اس سے پھر ایک بڑی سمجھ پیدا ہوتی، تب جا کر انسان دوسرے کو سمجھانے کے قابل ہوتا ہے. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں امتحان میں بھی کیا کرتے ہیں لوگ، سلیکٹڈ پارٹس پڑھ لیتے ہیں، گیس لگا کے پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے پھر وہ تدبر نہیں آتا. اللہ سے محبت کا ذریعہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب تک آپ ان سے محبت نہیں کریں گے وہاں تو پہنچ ہی نہیں سکتے. قدرتی بات ہے، جس شخصیت سے آپ کو محبت ہو آپ اس کی بڑی بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے، یہ چیز کیسے ہو رہی ہے. تو یہ بہت زبردست لنک ہے اس میں کہ تثبیت ثابت قدمی کیسے آتی. آپ اس کو وہی بچے کی مثال لے لیجئے کہ بچہ قدم جما کے کب چلنا سیکھتا ہے، جب پہلے وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتا ہے، انگلی پکڑ کے چلتا ہے، جب جا کر وہ اپنے سہارے خود کھڑا ہوتا ہے. ایک دم آپ اس کو اگر چھوڑ دیں چلنے کے لیے، سال بھر آپ اسے چلنے نہ دیں اور پھر آپ کہیں اب چلو، تو نہیں چل سکتا. شروع میں چلنے کے لیے چھوٹے قدم ہی چلنا پڑتا ہے. وَإِذًا، اور تب، اس وقت، لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ دیتے ہم ان کو، من لدنا، اپنے پاس سے، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر عظیم عطا کرتے. کب؟ جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے فیصلوں کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھتے، ثابت قدمی اختیار کرتے، تو پھر دیکھتے کہ کتنا بڑا اجر ہے ان کے لیے. تو اجر عظیم کب ملتا ہے انسان کو؟ جب انسان نیکی کے راستے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی کان دھرتا رہتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ نیکی سے پھر نیکی کا راستہ کھلتا ہے. آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اس سے ایک اور نیکی کا پتہ چلتا ہے، وہ ایک چین بن جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ غلط رستوں پہ جانے لگے تو پھر ایک برائی سے دوسری، دوسری سے تیسری، وہ راستہ آسان ہونے لگتا ہے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ایسے کام کرنے والوں کو تو پھر ہم اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیدھا راستہ پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے. آپ کے فیصلوں پہ راضی ہونا بہت اہم ہے، اور اس راستے پر چلتے رہنا بہت ضروری ہے. خلاصہ کیا ہوا کہ جو شخص اپنی خواہشات، نفس پرستی اور مصلحت پرستی کی زندگی اختیار کرنے کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترجیح دیتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.